السلام علیکم دوستو، میں کافی ٹائم سے دیکھ رہی ہوں کہ قرآن پاک کی ایک آیت کو لے کر کافی سارے لوگ کنفیوزڈ ہیں۔ وہ آیت قرآن کی سورۃ النوح سے ہے، آیت نمبر 26 جو میں نے تھمبنیل میں منشن کی ہے۔ میں اس کا ترجمہ آپ کو بتاتی ہوں۔ ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے، اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے، اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے، اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے۔ تو اس آیت کو لے کر لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہے تو فرعون کی بیوی نیک خاتون تھی، پھر آخر یہ بات کہاں تک درست ہے؟ اور سورۃ النوح آیت 3 میں یہ بھی آتا ہے کہ زناکار مرد کو چاہیے کہ وہ صرف زانیہ عورت سے ہی نکاح کرے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ قابل ہی اس کے ہے کہ یہ زانیہ اور مشرک سے زنا کرے۔ اسی طریقے سے بدکار عورتیں اس قابل ہیں کہ وہ بدکار مردوں سے ہی نکاح کریں، اور بدکار مرد بھی اس قابل ہے کہ اس کی بیوی بھی بدکار ہو، اور حرام کر دیا گیا ہے مومنوں پر۔ تو یہ آیت نمبر 3 ہے، لیکن جو آیت اوپر مینشن کی گئی ہے جس پر کافی لوگ کنفیوزڈ ہیں، فرعون کی بیوی کا مثال دیتے ہیں۔ پھر ایسا کیوں؟ ایسا اس لیے ہے کیونکہ سب لوگوں نے آیت کا غلط ترجمہ خود سے نکال لیا ہے کہ اللہ نے بس یہی رول بنایا ہے، لیکن اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا رول نہیں بنایا، ایسا کچھ نہیں کہا۔ جو نیک ہے اس کی بیوی ضرور نیک ہوگی، اور اگر کوئی عورت ہے تو اس کے خاوند ضرور نیک ہوں گے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پاک دامن لوگوں کی رغبت بد کردار عورت کی طرف نہیں ہوگی، اور پاک دامن عورت کی رغبت بد کردار مرد کی طرف نہیں ہوگی۔ مطلب جیسا انسان خود ہوتا ہے اپنے لیے سلیکٹ کرتا ہے، مطلب انسان اگر نیک ہوتا ہے تو وہ نیک عورت کے لیے دعا کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو نیک عورت عطا فرمائے۔ نیک عورت ہوتی ہے تو وہ نیک مرد چاہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں انسانی فطرت کو بیان کیا ہے۔ اب اگر کوئی آدمی نیک ہے، اس کی عورت بد کردار ملی تو اس کا مقدر ہے۔ اگر اس بات کا پہلے سے پتہ ہوتا تو کیا یہ نکاح کرتا بد کردار سے؟ تو آپ کیسے کہیں گے؟ سمپل سی بات ہے، جیسے لڑکا لڑکی کی دوستی اور ملاقات پر اگر میں کوئی ویڈیو بناؤں، کئی لڑکا لڑکی برا بھلا کہتے ہیں کہ لڑکا لڑکی کی دوستی حرام نہیں، ملاقاتیں کرنا غلط نہیں، تو یہ وہ لوگ ہیں جو خود زنا اور گناہ کر کے کہتے ہیں ہم غلط نہیں کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، زنا بھی کرتے ہیں۔ یہ ان کی فطرت ہے جو اللہ رب العزت بیان کر رہے ہیں۔ بس اس آیت کا یہی ترجمہ ہے۔ کافی لوگوں کے پارٹنر زنا کار ہیں حالانکہ خود نیک ہیں، تو یہ بیچارے وہ لوگ ہیں جن کے مقدر میں لکھا ہوتا ہے یہ چناؤ میں غلطی کرتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جس سے نکاح ہو وہ نیک نہیں۔ کئی بیویاں شوہروں سے بھی تنگ ہوتی ہے اور شوہر باہر منہ مارتا ہے، یہ حرکات اس بیوی کو ناپسند ہوتا ہے۔ تو آپ اپنے مقدر کو بدلنے کے لیے نماز میں دعا کریں، اور اس کا یہ بھی مفہوم ہے کہ جنت میں نیک کاروں کو نیک بیویاں ملیں گی، اور جو نیک کار عورتیں ہیں ان کو نیک مرد ملیں گے۔ امید ہے آپ کو اس آیت کا ترجمہ اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر کچھ سمجھ نہیں آئے تو آپ کمنٹ کریں اور سوال پوچھیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نیک شوہر اور بیوی بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔